اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں ذرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر. نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوامی فضلہ وامتنانہ. حمدا یکون لحقہ قضا ولشکرہ ادا وإلی ثوابہ مقربا ولحسن مزیدہ موجبا. لم یولد سبحانہ فیکونا فی العز مشارکا ولم یلد سبحانہ فیکونا مورثا حالکا. لم یتقدمہ وقت ولا زمان ولم یتعورہ زیادۃ ولا نقصان. جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود وبالقاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد.
برادران ایمانی، اخلاص اور اختلاط کے عنوان کو اس لیے منتخب کیا گیا کہ ہم آپ تک واسطے سے ان شہیدوں کے جن کے نام سے یہ مجلسیں بپا ہیں یہ پیغام پہنچا سکیں کہ عبادت کچھ الفاظ کے زبان پر جاری کر لینے کا نام نہیں ہے۔ عبادت 5 وقتہ نمازوں اور 30 یومیہ روزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت شعور قلب مومن کی کیفیت اخلاص کا نام ہے۔ اور جب دنیا والے پیغام حق میں اپنی خواہشات و مفادات کو شامل کر کے اور حق کا لبادہ اوڑھ کر اہل حق کو دھوکہ دیں تو اختلاط کے اس جسد نجس پر پڑنے والی ضرب کا نام کربلا ہے۔ اسی لیے یہ مجالس ذکر بھی ہیں، تذکرہ بھی ہیں اور تذکیر بھی ہیں۔ ذکر ہے کسی حقیقت کو یاد رکھنا، تذکرہ ہے اس حقیقت کو اپنے قلب پر حاضر و وارد کر دینا، اور تذکیر ہے کہ جو حقیقت تم کو ملی ہے اس حقیقت کو دوسروں تک پہنچا دینا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے مؤثر ترین میڈیا فورس نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ مؤثر میڈیا تمہارا کردار ہے۔ اور آپ اس حقیقت کو دوسروں تک اسی صورت میں پہنچا سکتے ہیں جب آپ تذکرے اور تذکیر سے موعظت اور نصیحت حاصل کریں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب حقیقتوں کی تبلیغ کے لیے ملت مادی میڈیاز پر بھروسہ کرنے لگتی ہے۔ کچھ خبریں مملکت اسلامیہ پاکستان سے موصول ہوئی کہ مساجد میں اذانیں ہوتی ہیں، خطبات ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، تو حکومت اس فکر میں کہ امن عامہ کی خاطر مائکروفون کے استعمال کو محدود کرنے کی پابندی یا کوئی قانون جاری کر دیا جائے، اور جیسے ہی یہ قانون اور اس قانون پر مشورہ ہی عوام الناس تک پہنچا، خواص تک پہنچا، علماء دین تک پہنچا، تو انہوں نے اس امر کو، مجھے نہیں معلوم کہ یہ آرڈیننس منظور ہوا یا نہیں، یہ قانون ہے یا نہیں، لیکن مائکروفون پر پابندی یا مائکروفون کے استعمال کو محدود کرنے کے خیال کو بھی اسلام کے خلاف سازش اور تبلیغ اسلام میں رکاوٹ محسوس کیا۔ بھائی وہ اسلام ہی کیا جو تبلیغ کے لیے مائکروفون کا محتاج ہو؟ وہ پیغام حق ہی کیا جو مائکروفون کے بند ہو جانے پر رک جائے؟ نہیں، اخلاص کربلا یہ ہے، پیغام ہدایت یہ ہے کہ اگر زبان کاٹ دی جائے تو میں سمیت تمار تختہ دار پر لبوں سے مولا کے فضائل بیان کرتے رہے۔
گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ انسانیت کا سفر تاریخ میں اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب باپ بیٹی کے لیے باپ نہیں قاتل تھا، اور آج جس پر ارتقاء اور متمدن عہد میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، وہاں انسان نے اتنے منازل ترقی کو طے کیا ہے کہ ایک انگلی کی حرکت سے مشرق و مغرب مرتبط ہو جاتے ہیں۔ یہ فیکس کیا ہے، یہ کمپیوٹر کیا ہے، یہ ونڈوز کیا ہے؟ اور کیجئے عزیزان محترم، ونڈو 98، ونڈو 2000، یہ ایسی ونڈوز ہیں کہ آپ امریکہ میں رہتے ہوئے یہ جان لیں کہ ایشیا میں کیا ہو رہا ہے۔ سوچتا ہوں کبھی کبھی لوگوں کو دروازہ چھوڑ کر ونڈو سے جھانکنے کی اتنی عادت تھی کہ ترقی کا قدم بڑھا بھی تو ونڈوز کی طرف۔ یہ سب کچھ ہوا۔ آج کی گفتگو بھی موضوع کے تعارف میں گزر جائے، اس احساس کے ساتھ کہ عنوان بہت آہستگی سے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن جیسے یہ عنوان مشتہر ہوا تو میں نے حضرات کو اخلاص اور اختلاط کے مطلب پر گفتگو کرتے ہوئے سنا، اس لیے چاہا کہ موضوع واضح ہو۔ انسان نے اتنی ترقی کی عزیزان محترم کہ زمین تو زمین، خلا کی وسعتیں بھی اس کے لیے تنگ ہو گئی، اور یہ ترقی پا کر وہ یہ سمجھنے لگا کہ اب مجھے کسی کی رہنمائی کیوں کر درکار ہے، مجھے تو سب کچھ مل گیا۔ بھائی انسانوں نے بڑا کمال کیا ہے، تم نے ہوائی جہاز بنائے، بڑی بات ہے، تم نے راکٹ بنائے، بڑی بات ہے، تم نے خلائی جہاز ایجاد کیے، بڑی بات ہے، تم نے کمپیوٹر بنا لیا، بہت بڑی بات ہے، انٹرنیٹ کو فضاؤں میں پھیلا دیا، بڑی بات ہے، ذرا ایک مکھی تو بنا کر دکھاؤ۔ سب کچھ جانا، لیکن اگر نہ پہچانا تو یہ کہ خود انسان کیا ہے۔ اینتھروپولوجی پر آج تک ہونے والی ریسرچ اس امر کی دلیل ہے کہ انسان کی ڈیفینیشن پر متفق نہیں ہو سکا ہے۔ انسان کیا ہوتا ہے، انسان کو خبر نہیں۔ انسان کے اندر کیفیتیں کیسے جنم لیتی ہیں وہ نہیں جانتا۔ تو میں کہتا ہوں وہ انسان جو ترقی کی اتنے زینے طے کرنے کے بعد خود اپنی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکا، کیا وہ نبوت کی حقیقت سے واقف ہوتا؟ وہ واقف نہیں ہو سکا۔ اگر اس نے جانا تو یہ کہ انسان ایک مادی مخلوق ہے۔ فلاسفہ یونان کو بھی اس ضمن میں بہت سی دشوار منزلوں سے گزرنا پڑا۔ ایک تعریف انسان مرتب ہوتی تھی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد وہ تعریف انسان غلط ثابت ہو جاتی تھی۔ نتیجتاً دوسری تعریف یعنی دوسری ڈیفینیشن پہلی ڈیفینیشن کی جگہ لے لیتی تھی۔ ابتدا میں انسان کی پہچان صرف اس کے ظاہری حلیے تک محدود تھی،
انسان آگے بڑھا تو ظاہر سے باطن کی طرف بڑھا. جن کے قدم ترقی کے ظاہری حلیے پر رک گئے انہوں نے نبوت کو بھی ظاہری حلیے میں دیکھا. افلاطون نے اپنے شاگردوں سے مخاطب ہوتے ہوئے پہلی مرتبہ انسان کی ڈیفینیشن پر گفتگو کی. انسان کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان وہ ہوتا ہے جس کے دو پیر ہوتے ہیں, جس کا ایک سر ہوتا ہے, ایک گردن ہوتی ہے, کھاتا پیتا ہے, ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتا ہے, وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ گروتھ پاتا ہے, بڑا ہوتا ہے, نشو و نما ہوتی ہے. شاگردوں نے بات سنی, انہی شاگردوں میں ارسطو بھی تھا, اور اگلے روز ایک بگلا چھپا کر لے آیا اور کہنے لگا استاد معظم ذرا انسان کی تعریف کو دوبارہ بیان کرے. افلاطون نے انسان کو دوبارہ ڈیفائن کیا جس طرح ایک روز قبل کیا تھا, اور جیسے ہی اس نے انسان کو ڈیفائن کیا کہ انسان کی گردن ہوتی ہے, پیر ہوتے ہیں, منہ ہوتا ہے, ایک جگہ سے دوسرے مقام پر جاتا ہے, تو اس نے اپنے پاس سے بگلا نکال کر کھڑا کیا اور جماعت کے طالب علموں سے کہا یہ ہے افلاطون کا انسان, یہ ہے افلاطون کا انسان. اور احساس ہوا افلاطون کو کہ یہ تعریف درست نہیں ہے. میں گفتگو کو آپ کے ذہنوں پر بار بنانا نہیں چاہتا. کاروان انسانیت آگے بڑھتا رہا اور انسانیت اس فکر میں رہی کہ یہ پہچانے کہ انسان کیا ہے, انسان کیا ہوتا ہے, یہاں تک کہ اس متمدن دنیا میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کے محکمہ تعلیم نے طے کیا کہ طالب علموں کو سکھانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم طالب علموں کی نفسیات کو جان لیں. اور جو کیجیے گا, میرے عنوان کی بنیاد آج کی گفتگو ہے, ہم طالب علموں کی نفسیات سے واقف ہو جائیں, عمر کے مختلف حصوں میں ان کے اندر کون سی کیفیات پیدا ہوتی ہیں, کس طرح یہ آگے بڑھتے ہیں, کس طرح یہ سیکھنا چاہتے ہیں, کیوں کر نہیں سیکھتے اور کیوں کر سیکھ لیتے ہیں. تقریر کو یہاں روک کر کہنا یہ ہے, جب ماہرین تعلیم بھی اس امر کو سمجھتے ہیں کہ کسی کو تعلیم دینے سے پہلے اس کی نفسیات کو پیش نظر رکھنا نہایت ضروری ہے, تو وہ خلاق عالم جس نے انسانوں کو ہدایت دی, کیا اس نے انسانوں کی فطرت کو نظر انداز کر دیا ہوگا؟ وہ نفسیات کیا ہے؟ اور عزیزان محترم, طالب علموں کی نفسیات پہ غور کیا گیا, اور ایجوکیٹرز کے لیے, معلمین کے لیے لازم کیا گیا کہ اس تعلیم نفسیات کے بغیر وہ تدریس کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے. لیکن اس کے باوجود ادارہ تعلیم اپنا ہدف حاصل کرنے میں, آبجیکٹو تک پہنچنے میں ناکام رہا. اس پر غور شروع ہوا تو پھر دانشوروں کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ بچے 13 سال کی عمر پر پہنچنے کے بعد ایک ہیجان و اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں اور اتھارٹی ریبیلیس ہوتے ہیں, نگرانی کو پسند نہیں کرتے اور بھروسہ کرتے ہیں ساتھیوں پر, بھروسہ کرتے ہیں دوستوں پر, آتے ہیں اثر میں پیئر پریشر کے. یہ عمر نہایت ناقص ہوتی ہے, اس لیے بزرگوں کو چھوڑتے ہیں, ساتھ رہنے والوں پہ بھروسہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ماہرین تعلیم نے بھی اس نقطے کو تو تسلیم کر لیا نا کہ انسان ساتھ بیٹھنے والوں پر بھروسہ عمر کے ناقص حصے پہ کرتا ہے. محمد بلند تر صلوات.
کہا یہ ساتھ رہنے والے ان سے بچانا بہت ضروری ہے، اس لیے ساتھ رہنے والے لمحوں کے ساتھی ہوتے ہیں، حیات کے ساتھی نہیں ہوتے۔ دلوں پر جان لینا اس بات کو، ساتھ رہنے والوں میں اور اپنوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ساتھ رہنے والے میت چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور حیات کے ساتھی جسد اثر کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن مجھے ماہرین تعلیم سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے بڑی دریافت کی کہ ٹین ایجرز اتھارٹی ریبیلیس ہوتے ہیں، ان میں ہیجان و اضطراب ہوتا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کیا یہ اضطراب صرف انسانوں کی اولادوں میں ہوتا ہے؟ اگر تم یہ کہو کہ نہیں جانوروں میں بھی ہوتا ہے تو آپ کی تعلیمی پالیسی انسانوں کے لیے ہے یا جانوروں کے لیے ہے؟ یہ تعریف بھی انسان کی کامل نہ ہوئی، یہاں تک کہ پیچیدہ نظام حیات میں کچھ لوگوں نے معاشیات کا سہارا لے کر انسانوں کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ انسان اس مخلوق کا نام ہے جس کو روٹی چاہیے، جس کو کپڑا چاہیے، جس کو مکان چاہیے۔ تو روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر انسانیت کو ڈیفائن کرنے کا بہانہ بنا کر سیاست کی دکانیں چمکائی گئیں۔ لیکن پوچھتا یہ ہوں کیا روٹی صرف انسانوں کو درکار ہے؟ بھائی میری فکر کا ساتھ دیجئے، کیا رہنے کی جگہ صرف انسانوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، جانور کو بھی کھانے کے لیے کچھ چاہیے نا۔ تو یہ فکر جو ہے یہ بھی انسانوں کو ڈیفائن نہ کر سکی۔ تو آج کی گفتگو میں آپ سے عرض کروں وہ فکر جو 1400 برس پہلے، میں گفتگو کے اس مرحلے پر کوئی نام نہیں لوں گا لیکن ہماری جان قربان اس مفکر اعظم پر، اس باعث تخلیق کائنات پر، سمجھتے چلے پڑھے لکھے احباب ہیں، جس نے یہ کہا ہر بچہ فطرت لے کر آیا، کلو مولود یولد علی الفطرت الاسلام۔ لیکن کیا ہوا، اس کے بڑوں نے اس کو یہودی بنا دیا، نصرانی بنا دیا، مجوسی بنا دیا۔ تب انسان کی ڈیفینیشن لیتے جائیے، انسان وہ ہے جو ماحول سے اکتساب کرتا ہے۔ کچھ مشکل لفظ میں نے کہہ دیا، میں کوشش کرتا ہوں اپنی اصلاح کروں لیکن عادت سے مجبور ہوں۔ وہ ماحول سے اخذ کرتا ہے، اپنے ماحول کے اثر کو قبول کرتا ہے۔ آپ دیکھیے بلی کا بچہ خواہ امریکہ میں پیدا ہو، ایشیا میں پیدا ہو یا جاپان میں، جب بولے گا نہ انگلش، نہ جیپنیز، نہ عربی، نہ اردو، ایک زبان ہوگی۔ جب بولے گا میاؤں بولے گا، بلی کا بچہ ہے۔ لیکن انسان کا بچہ اگر امریکہ میں پیدا ہو اور پروان چڑھے، اور ایک بچہ سعودیہ میں پیدا ہو کر پروان چڑھے، تو دونوں بڑے ہونے کے بعد اگرچہ کہ دونوں ہی انسانوں کے بچے ہیں، ایک انگریزی بولتا ہوا دکھائی دے گا، ایک عربی بولتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس لیے کہ انسانوں کی اولادیں ماحول کا اثر قبول کرتی ہیں۔ بات آسان ہو رہی ہے، ماحول کا اثر قبول کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود انسانوں کے مزاج میں، کل گفتگو کو یہی چھوڑا تھا، انسانوں کے مزاج میں، انسانوں کی پسند میں، انسانوں کی ناپسند میں، انسانوں کی خواہش میں، انسانوں کے جذبہ محبت میں، انسانوں کے جذبہ نفرت میں تم کو تنوع نظر آئے گا، تم کو قسمیں نظر آئیں گی۔ بھائی روٹی سب کی ضرورت ہے، سب ایک جیسی غذا نہیں کھاتے۔ لباس سب کی ضرورت ہے، سب ایک جیسا لباس نہیں پہنتے۔ مکان سب کی ضرورت ہے، سب ایک جیسے مکان میں نہیں رہتے۔ یہ اختلاف کیوں؟
لہذا یہ انسان کی فطرت ہے. کیا فطرت نے سب انسانوں کو پیدا نہیں کیا؟ جب ایک ہی فطرت نے تمام انسانوں کو پیدا کیا تو سب کی پسند ایک کیوں نہیں ہے؟ انسان ایک خاص پسند کہاں ملتی ہوتا ہے؟ اب یہ اس کا اپنا ذوق ہے، یہ تو میں بھی جانتا ہوں. پوچھنا یہ ذوق مختلف کیوں ہے؟ یہ پسند میں اختلاف کیوں ہے؟ اور دیکھو صرف کھانے پینے اور لباس پہننے کی بات نہیں ہے. نہیں، معاشرے میں رہتے ہوئے تعلقات بھی قائم کرنا ہوتا ہے. کس سے ملے کس سے نہ ملے، کہ کس سے محبت کرے، کس کو لائق نفرت جانے، کس کو دیکھ کر سلام کے لیے بڑھے، کس کو دیکھ کر راستہ بدل لیں. یہ اختلاف کیوں ہے؟ عزیزان محترم، غور کیجئے، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ یہ انسانوں کی فطرت ہے. نہیں عزیزان محترم، جانیے یہ اس امر کی دلیل ہے کہ انسان خواہ آبادیوں میں رہتا ہو یا ویرانوں میں، جنگلوں میں رہتا ہو یا شہروں میں، بڑے شہروں میں رہتا ہو یا چھوٹے دیہاتوں میں، اس کی زندگی میں ایک جذبہ کار فرما ہوتا ہے. اس جذبے کا نام تنظیم ہے. تنظیم ہے، یہ تنظیم ہے جو اس کو سکھاتی ہے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا ہے، یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا ہے. یہ تنظیم ہے. اور انسان اپنی تنظیم کو ایک ضابطے کے اثر میں گزارتا ہے. ایک ضابطے کے اثر میں گزارتا ہے. خاص مزاج ہوتا ہے، اور سمت میں رہنے والے کا، اور ملک میں رہنے والے کا، اور شہر میں رہنے والے کا، اس لیے کہ اس کی زندگی ایک تنظیم کے مطابق گزر رہی ہے. اس کی تنظیم ہے کہ خوشی ہو تو اس طرح منائی جائے، اس کی تنظیم ہے کہ غم ہو تو اس طرح منایا جائے. یہ پیدائش اور موت کے موقع پر اجتماعات الگ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ آسان کروں، یہ برتھ ڈے کی تقریب، سالگرہ کے پروگرام، یہ ہر گھر میں الگ الگ تم کو کیوں نظر آتے ہیں؟ بھائی شادی بیاہ کے موقع پر یہ رسمیں الگ الگ کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہماری تنظیم یہ کہہ رہی ہے، ہمارا کلچر یہ کہہ رہا ہے، ہماری ثقافت یہ کہہ رہی ہے، ہمارے ملنے جلنے والوں کا ذوق یہ ہے. اس لیے ہم اس طرح کرتے ہیں گویا کہ انسان اپنی حیات میں ایک تنظیم کا محتاج ہے، اور تنظیم ایک ضابطے کی محتاج ہے. میں اپنے مدعا تک پہنچا، بس کہنا یہ ہے اگر یہ ضابطہ وہ خود بنا لے، اگر یہ ضابطہ وہ خود بنا لے تو اختلاط ہے. اگر پروردگار کے ضابطے کو مان لے وہ اخلاص ہے. ایک سلام. ابھی میں نے کسی مذہب کا نام نہیں لیا، کون سا ضابطہ، لیکن میں خالص ضابطے کی تلاش میں ہوں. خالص ضابطہ کون سا ہوگا عزیزان محترم؟ یہاں آپ کو خالص انسان نظر آئے. خالص انسان جس پر خاندانوں کا، خاندانی رسموں کا، خاندانی روایات کا، ماحول کی اثر کی گرد نہ ہو، وہ روایتوں کا قیدی نہ ہو. خالص انسان کوئی ہے ایسا انسان؟ مجھے تاریخ کے اوراق کو دوبارہ پلٹنا ہوگا. صرف ایک وقت ایک انسان ایسا تھا جس پر کسی خاندانی رسوم و روایات کا اثر نہ تھا. وہ خالص انسان تھا. اس کا نام نامی، اسم گرامی آدم علیہ السلام تھا. وہ آدم خالص انسان تھے نا. کوئی تنازعہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، نہ لسانی اختلاف، نہ نسلی امتیاز. وہ ایک انسان خالص، ایک ہی انسان آیا تھا.
جب وہ ایک انسان آیا ہوگا وہ بھی فطرت کے اثر میں تھا، کوئی ضابطہ بھی تو لایا ہوگا. جس طریقے سے وہ پہلا انسان خالص تھا اس کا ضابطہ بھی خالص ہوگا نا، اس لیے کہ اس وقت تو کائنات میں کوئی اور فورس ہی نہیں ہے. واضح کروں بھائی، ایک آدم آغاز کائنات پر، یہ سینکڑوں ہزاروں آدم کیسے ہو گئے؟ بھائی آدم کی اولاد کی شادیاں ہوئی، بچے پیدا ہوئے، نسل آدم بڑھ گئی. جس طریقے سے آدم اکیلے انسان تھے اسی طریقے سے آدم لانے والے اپنے ساتھ میں ایک ضابطہ بھی تھے، ایک ضابطہ بھی ساتھ لائے تھے. جس طریقے سے آدم خالص تھے، آدم کی انسانیت خالص تھی، اسی طریقے سے آدم کا لایا ہوا ضابطہ بھی کسی اور کے اثر میں نہ تھا. آدم کے پاس تھا، بس اس کی طرف سے تھا جس نے آدم کو بھیجا تھا، اسی نے ضابطے کو بھیجا تھا. اس کا آپ کوئی بھی نام رکھے، گفتگو کے اس مرحلے پر مجھے نام کی بحث میں نہیں جانا، لیکن وہ ضابطہ جو آدم لائے تھے وہ خالص تھا. آدم کی اولاد بڑی، آدم کی اولاد کی شادیوں سے پوچھنا یہ ایک ضابطہ سینکڑوں ضابطوں میں کیسے بدلا؟ ایک کوڈ آف لائف مختلف کوڈ آف لائف میں کیسے بدلا؟ سوال کروں، آدم آئے ایک انسان ایک مذہب، آدم کی اولاد بڑھے، آدم کی اولاد کی شادیوں کے ذریعے سے دنیا میں مذاہب کی تعداد کیسے بڑھ گئی؟ عزیزان محترم، ہوا یہ کہ جیسے جیسے اولاد پھیلی ویسے ویسے اولاد نے اپنی ذہنی خواہشات کو اس مذہب میں جس کو آدم لائے تھے شامل کرنا شروع کیا. ضابطۂ حق مخلوط ہوتا گیا، ضابطۂ حق مخلوط ہوتا گیا اور فرشتوں کو موقع ملنے کے آثار پیدا ہوئے. پروردگار کیا تو ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے؟ آلودگی ہو گئی نا ضابطے میں. اس آلودگی کے اثر میں یہ ہوا کہ حقیقتیں تہذیب و روایات کی گرد میں چھپنے لگی. کلچر کی گرد اس پر پڑنے لگی. عزیزان محترم، کلچر کی گرد جب پڑتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ انسان فطرت سے تو جان نہیں چھڑا سکتا، لیکن فطرت نے جو کچھ دیا ہے اس فطرت میں غیر فطری عناصر کو شامل ضرور کر دیتا ہے. اور فطرت جب غیر فطری عناصر کی آمیزش کو دیکھتی ہے تو فطرت تڑپ کر رہ جاتی ہے. عرض کروں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، ضابطے کو لے لینا، کسی مذہب کو لے لینا، یہ انسانوں کی فطرت ہے. بالکل اسی طرح ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ خیر کا حکم دے، برائی سے روکے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. انسان کی فطرت ہے، جیسا وہ خود ہوتا ہے ایسا ہی چاہتا ہے دوسرے ہو جائے. یاد رکھنا، یہ عجیب، اس کو المیہ کہیے یا خوش قسمتی کہیے، کبھی انسان نے یہ نہیں چاہا کہ دوسروں کی طرح ہو جائے، وہ چاہتا ہے دوسرے اس کی طرح ہو جائے، دوسرے اس کی طرح ہو جائے. اور جب تہذیب و روایت کی قد میں بہت پیدا ہو جائے تو دو ہی باتیں نا، یا تو میں بلند ہو جاؤں، اگر میں بلند نہیں ہو سکتا آپ پست ہو جائیں. دیکھو یہ فطرت ہے انسان کی. اب سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ وہ ضابطہ جو خالص تھا یا عصمت تھی، تم کو اس کردار میں جھول اس لیے نظر آئے کہ تاریخ میں آنے والے وقت میں جو اس مسلک پر بیٹھے وہ تو ایسے نہ تھے کہ اس جیسے ہو جاتے. کہہ رہا ہوں ولی لوگ، وہ خود تو ایسے نہ تھے کہ صاحب مسند جیسے ہوتے. کہ صاحب مسند کو اپنے جیسا بناؤ. تفصیلات آئیں گی، میں ایک ایک جملے پر مفصل گفتگو کروں گا. آج صرف اتنا کہنا، امر بالمعروف انسانی فطرت. آرشمیدس
اگر ڈسپلیسمنٹ کا قانون نکالتا ہے تو چھپاتا نہیں ہے. نیوٹن اگر لاز آف موشن ڈسکور کرتا ہے تو چھپاتا نہیں ہے. آئنسٹائن اگر ایکویشن بناتا ہے انرجی کی اس کو چھپا نہیں دیتا ہے, بتاتا ہے. تم بھی پڑھو, تم بھی سیکھو. کیا بات ہے. دیکھو اخلاص اور اختلاط پر گفتگو ہو رہی ہے. اب جو بھی سائنسدان آگے بڑھتا ہے, لامارک ہو, ڈارون ہو, ارسطاٹل ہو, تھیوریز دیتے ہیں لیکن تھیوریز کو چھپاتے نہیں ہیں. اگر چھپائی ہوتی نا تو آج نصاب تعلیم کا جز نہ ہوتی, نصاب تعلیم کا جز نہ ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم دے رہے تھے. تو بس علم کا پھیلانا ہی امر بالمعروف ہے, علم کا پھیلانا ہی امر بالمعروف ہے. اور پھر یہ جان لینا کہ صرف علم رکھنا ہی کافی نہیں, علم پھیلانا ضروری ہے. صرف علم پھیلانا ہی ضروری نہیں, جس اصول پر تم کو یقین ہو اس کے لیے جان دے دینا, یہ امر بالمعروف ہے. بھائی سقراط نے زہر کا پیالہ کیوں پی لیا, گیلیلیو کو پھانسی کیوں دے دی گئی؟ سوچیں, غور کریں. یہ علم کی باتیں تھیں, علم پھیلایا جا رہا تھا, یہ امر بالمعروف تھا. اب یہ جملہ تاریخی جملہ دیتے جائیے. جب انسانوں کے ذہن علم میں اپنے ذہنی خیالات کو, مفادات کو شامل کر دیتے ہیں اور علم میں خواہش کی آمیزش ہو جاتی ہے, خواہش کی اڈلٹریشن ہو جاتی ہے, تو علم ٹیکنالوجی بن جاتا ہے. جب علم میں انسانی خواہشات کا اختلاط ہو جاتا ہے تو علم ٹیکنالوجی بن جاتا ہے. اب دوسرا جملہ, دوسری منزل شروع ہوتی ہے. یہ انسانوں کا نہیں انل منکر ہے. کیا ہے بھائی؟ علم تو پھیلایا لیکن یہ کہ ٹیکنالوجی صرف ہماری ہے. بھائی اگر ایٹم سے قوت حاصل کر لینا علم ہے تو ہم کو روکتے کیوں ہو؟ آپ دیکھنا, نظریے کے دریافت کرنے والے نے, پیش کرنے والے نے, کسی سائنسدان نے پابندی نہیں لگائی, اس لیے کہ سائنس نام ہے علم حاصل کرنے کا, حکومت نام ہے علم کو خریدنے کا. تو علم اخلاص ہے نا, اور حکومت علم کے کار خیر میں اختلاط ہے نا. تو اب دو باتیں تاریخ میں تم کو جہاں بھی نظر آئے, ایک طرف حکومت, ایک طرف علم. ایک طرف حکومت, ایک طرف علم. تو جان لینا اخلاص کہاں ہے, اختلاط کہاں ہے. اور محمد والے محمد بلند تر صلوات. بخدا میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا ہوں, میری گفتگو سیاسی نہیں ہے, میں صرف دعوت فکر دے رہا ہوں کہ تم تو علم کو پھیلانے والے لوگ تھے, ٹیکنالوجی اگر پھیل جائے تو خطرہ کیوں ہے؟ عزیزان محترم, بس تاریخ علم سے حکومت تک اخلاص و اختلاط کو آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہے, اور پھر یہ بتا دیتی ہے کہ دیکھو طاقت کہاں ہے. علم کے پاس یا حکومت کے پاس؟ بتانا, کوئی سائنسدان حکومت کے پاس جاتا ہے یا حکومت سائنسدان کے پاس آتی ہے؟ نہیں, آسان کر کے کہوں, سائنسدان نے حکومت کو خطرہ سمجھا یا حکومتوں نے سائنسدانوں کو خطرہ سمجھا؟ اور پھر پوچھتا ہوں, بتاؤ مسند حکومت پر بیٹھنے والے کو بعد میں مزدوری کرنے والا خطرہ محسوس ہوا یا بعد میں مزدوری کرنے والے کو حکومت خطرہ محسوس ہوئی؟ بھائی اگر مزدور ایوان حکومت میں آ جائے اور اگر ایوان حکومت مزدور کے پاس چلا جائے,
وہ مسئلے حل کرتا جائے اور کہتا جائے کہ میرے لیے تو یہ مسئلے اس تنکے کے اٹھا لینے سے زیادہ آسان ہیں. دیکھیے سوچنے کی دعوت ہے، میری تقریر فرقے وارانہ نہیں ہے. میں نے کوئی ایسا ریفرنس نہیں دیا کہ آپ کہیں کہ یہ اس فرقے کی گفتگو ہے. نہیں، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. ہم اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ قومیں اس پر فکر کریں، سوچیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. تو وہ کہتا ہے کہ تنکے کا اٹھا لینا اور اس مسئلے کا حل کرنا، یہ مسئلہ تنکے کے اٹھا لینے سے زیادہ آسان ہے. اور وہ کہتا ہے اے مزدور اگر تو نہ ہوتا. دیکھیے حکومت اور علم، مقابلہ دیکھیں اخلاص و اختلاف کا. وہ کہتا ہے اگر تو نہ ہوتا تو میں تو ہلاک ہو گیا تھا. اتنی سی بات نہیں ہے کہ یہ مسئلے حل کرتا ہوں. نہیں، تم کو بتاتا ہوں کہ یہ زمین جہاں سے تمہارا وجود جنم پاتا ہے یہ بھی میرے قبضے میں ہے، یہ بھی میرے اختیار میں ہے. اس لیے کہ میرے پاس علم ہے، تمہارے پاس حکومت ہے. علم حکومت کے سامنے نہیں جھکتا، حکومت علم کے سامنے جھکتی ہے. اس لیے پروردگار نے دونوں چیزوں کو الگ الگ کر کے پہلے روز سے بتایا. حکومت ہوگی فرعون کے پاس، علم ہوگا ابراہیم کے پاس. حکومت ہوگی نمرود کے پاس، علم ہوگا ابراہیم کے پاس. حکومت ہوگی فرعون کے پاس، علم ہوگا موسیٰ کے پاس. حکومت ہوگی ابو لہب و جہل کے پاس، علم ہوگا محمد عربی کے پاس. علم ہوگا علی مرتضیٰ کے پاس. حکومت کہیں رہے، مدینے میں ہو یا شام میں. حیدری محمد بلند تر اور محمد وال محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. ہاں تو اب بتاتا ہوں تم کو، اس محسن انسانیت نے، اس متعارف اخلاص نے بتایا. آؤ میں تم کو بتاؤں کہ علم کیا ہے، جہل کیا ہے. ونڈوز کی باتیں کرتے ہو، یہ ونڈوز بہت محدود ہوتی ہیں. قرآن نے کہا تھا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر گھروں میں داخل ہونا چاہتے ہو، لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورہا ولکن البر وأتوا البیوت من ابوابہا. نیکی تقوی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں پچھواڑے سے داخل ہو یا ونڈو سے آؤ. نہیں، نیکی تقوی یہ دروازے سے داخل ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. محمد وال محمد بلند تر صلوات. سبحان اللہ. بہت گفتگو کروں گا کمپیوٹر پہ، ڈسک پہ، ایک ایک فلاپی پر بات کروں گا. آج کی گفتگو تو تمہیدی ہے. یہ امر بالمعروف، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اب تم کو نہیں انل منکر بتاتے ہیں. تم کہہ رہے ہو نا یہ ٹیکنالوجی مل گئی، ہماری ہے، تم نہ لو. لیکن اس متعارف اخلاص نے فرمایا یبن الآدم ما کسبت من فوق قوتک انت خازن للغیر. اے آدم کے بیٹے، جو کچھ تیرے پاس تیری ضرورتوں سے زیادہ آ گیا اس میں تو دوسرے کا امین ہے. اس طرح علم پھیلایا جاتا ہے. اور یہ ضابطہ چونکہ پروردگار کی طرف سے ہے اسی لیے خالص ہے. اس میں کسی اور چیز کی آمیزش و آویزش نہیں ہے. یہ دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں نے نہیں بنایا ہے. دنیا کے پڑھے لکھوں میں کوئی خرابی ہے؟ سائنسدانوں نے دوائیں ایجاد کر لی،
آپ کہتے ہیں ان سے قانون کیوں نہیں لیتے؟ بھائی دوا بناتے ہوئے وہ اس مرض کے مریض نہیں تھے، لیکن قانون بناتے ہوئے وہ بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں۔ ان میں خواہش ہے، ان میں غضب ہے، ان میں جذبہ ہے۔ جب قانون بنائیں گے تو خواہش، غضب اور جذبہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ پروردگار نے انتظام کیا، ایسا قانون دوں گا جس میں کسی کی خواہش نہیں، جس میں کوئی جذبہ نہیں، جس میں کسی سے رشتہ داری نہیں۔ قل هو اللہ احد۔ کبھی آپ نے غور کیا سورہ توحید کو، سورہ قل هو اللہ کو سورہ اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ نہ کوئی باپ نہ کوئی بیٹا۔ پروردگار تیری ذات تو خواہش و جذبے سے بلند ہے، لیکن تیرا قانون جس بندے پر آئے گا وہ بندہ تو ہمارے جیسا ہوگا نا۔ اصلاح دیجیے میری فکر کا، وہ بندہ تو ہمارے جیسا ہوگا، خواہش و غضب و جذبہ رکھنے والا۔ کیا سمجھتے ہو تم میں اپنا خواہش و جذبہ و غضب سے بالا قانون کسی کے بھی حوالے کر دوں گا؟ نہیں، مجھے بھی تلاش ہے اس کی جو میرے اس قانون کو اٹھا لے جس کو پہاڑ بھی اٹھا نہیں سکتا۔ بھئی قرآن نے پہاڑ کی بات کی ہے نا، تو کم از کم قانون کہیں پر بھی ہو، قانون الہی پہاڑ پر نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی مرتبت، پروردگار تو اپنے اس خواہش و غضب و جذب سے بالا قانون ہر ایک کے حوالے نہیں کرے گا۔ آواز دی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران۔ نہیں، میں انہی کو دوں گا جن کو مصطفیٰ بندہ بناؤں گا، جن کو منزل استفا دوں گا۔ لیکن پروردگار یہ بندے بھی تو فانی ہے نا۔ بھئی آدم آئے، ایک عرصہ حیات گزارنے کے بعد آدم رخصت ہو گئے۔ موسیٰ آئے، زندگی گزارنے کے بعد رخصت ہو گئے، قانون پھر ان کے حوالے ہو گیا۔ جہاں خواہشیں، جہاں غضب، جہاں جذبہ۔ یہ توریت کیوں بدل گئی؟ یہ انجیل کیوں بدل گئی؟ پروردگار اگر اسی طرح تیرا آخری بھی کتاب چھوڑ کر گیا تو کتاب پھر نہ بدل جائے گی جس طرح توریت بدل گئی، جس طرح انجیل بدل گئی۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ، اس کتاب خدا کو اپنے ساتھ ہی لے جائیے، ان غضب کے خواہشوں کے پتلوں کے پاس نہ چھوڑیے، یہ حق میں باطل کی آویزش کریں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا جا تو رہا ہوں، لے کر نہیں جا رہا، انی تارکن، چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بس یہی غضب ہو گیا عزیزو، رسول کتاب لے کر نہیں گئے، چھوڑ کر گئے۔ اللہ کے رسول اب کتاب کی کیا صورت بنے گی؟ آواز دی نہیں، میری بات سنو، مکمل سنو، میری کل کی تقریر کے ابتدائی جملے، اجزاء میں سے ایک جز کو نہ لو۔ آواز دی انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وہ عطرتی اہل بیتی، صرف کتاب نہیں اہل بیت بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی عزیزان محترم، کتاب بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اہل بیت کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، تاکہ اہل بیت کے ہوتے ہوئے کوئی کتاب اللہ کے ایک حرف کو بھی نہ بدل سکے۔
لیکن خیال آیا کہ قرآن کا دعویٰ ہے لا رطب، آخری جملے ہمارے بہت چکا، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو اس کتاب میں نہ ہو۔ جب کتاب میں ہر خشک و تر ہے تو یہ کتاب خدا کی ہماری ہدایت نہیں کر سکتی؟ بھئی کتاب خدا ہی کافی ہے، لیکن قرآن نے آواز دی کہ تم نہیں پہچانے، نہ مجھ کو پہچانے نہ اہل بیت کو پہچانے، دیکھو یہ بندے اور ہیں، خواہش و غضب والے بندے اور ہیں، اگر ان کے کردار کی ضمانت کرنی ہو، آیت تطہیر نے آواز دی میں کردار کی ضمانت ہوں، میدان مواہلہ پکارا میں ان کی صداقت کی گواہ ہوں، ہجرت کی رات نے آواز دی میں نفس کی بلندی کا گواہ ہوں، جب یہ تین آوازیں سنی قرآن نے کہا اب میں خود ان کے حوالے ہوں۔ قرآن نے کہا تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں آل محمد کے پیچھے چلوں گا، تم میرے پیچھے آؤ میں آل محمد کے پیچھے چلوں گا، اگر تم نے میرا دامن ان سے چھڑانا چاہا میں تم سے ہاتھ چھڑا لوں گا۔ کتاب کو گوارا ہی نہیں ہے کہ بغیر اہل بیت کے رہے، اہل بیت کتاب کے پیچھے نہیں، کتاب اہل بیت کے پیچھے ہے۔ آپ کو یہ میری خطابت ہے نہیں عزیزو، رسول فرماتا ہے الحق مع علی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، نعرہ حیدری، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ اب دعا یہ نہیں ہے کہ پروردگار علی کو حق کے پیچھے پیچھے رکھو، اللہم ادرل حق کا ہے تو مدار، پروردگار حق کو ادھر ادھر بھیج دے جدھر جدھر علی جائے۔ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی جائے۔ تو عزیزو میں نہیں کہتا، خود ہی انصاف سے بتانا پہلے علی نے نفس بیچا تھا یا پہلے آئے من الناس آئی تھی؟ پہلے اہل بیت حضرت تطہیر میں آئے تھے یا پہلے آیت تطہیر آئی تھی؟ پہلے علی نے سائل کو روٹیاں دی تھی یا پہلے سورہ حلقہ آئی تھی؟ پہلے علی نے انگوٹھی دی تھی یا پہلے آیا انما آئی تھی؟ اللہم ادرل حق کا ہے سو مدار۔ یہ بات اس لیے کہتا ہوں عزیزو کہ حجت الاسلام امام غزالی سے کسی نے کسی مسئلے پر فتویٰ معلوم کیا تو امام غزالی نے فرمایا کہ تو نے مجھے ایام بیطالہ کی یاد دلا دی، یعنی مجھے تو نے گمراہی کے دنوں کی یاد دلا دی۔ میں پہلے فتوے دیا کرتا تھا، جب سے حق نے مجھے روشنی دکھائی میں نے فتوے دینے چھوڑ دیے، اس لیے کہ مدرسے میں دل علم نہیں سیکھتا، بیزار ہوتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے۔ بس یہ فرق ہے دنیا کے پڑھے لکھوں میں اور اللہ کی طرف سے علم لدنی لے کر آنے والوں میں، ان کا دل بیزار ہو جاتا ہے اور اس کی عظمت ایسی ہوتی ہے کہ وہ فرماتا ہے لو کشف الغطاء لمزدت یقینا، اگر تمام پردے بھی کیا کر دیے جائیں تو ہمارے علم و یقین میں اضافہ نہیں ہوتا۔
علم شک کیسے بنا غزالی کے لیے، علم جہالت کیسے بنا غزالی کے لیے؟ یاد رکھو، جب علم میں خواہشات کا اختلاط ہو جاتا ہے یہی علم گمراہی بن جاتا ہے، اور جب علم ایسا خالص ہو کہ اس خانوادہ علم سے فرشتوں کو راہ ملے۔ دنیا لے رہا فرشتوں سے، فرشتے راہ لے اہل بیت سے۔ بتاؤ نا، علی ستارے کے لیے دعا کرتے ہیں یا ستارہ علی کے گھر کا طواف کرتا ہے؟ اسی لیے میرے مولا نے ولید کے دربار میں جس وقت ولید نے قتل کی دھمکی دی تو مولا نے فرمایا ہم کو موت سے ڈراتا ہے؟ قتل ہونا ہماری عادت ہے، ہماری بزرگی ہماری شہادت ہے۔ سن ہم لوگ کون ہیں؟ نانو اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر والے ہیں۔ وہ معدن الرسالہ، اور رسالت کی کان ہے۔ بس یہ جانو کہ انہوں نے رسالت سے جنم لیا یا رسالت نے ان سے جنم لیا؟ بھائی موتی کان سے نکلتا ہے نا، معدنیات کان سے نکلتے ہیں نا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم رسول کے خاندان سے نکلے ہیں۔ معدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں، جس طرح فیروزے کے کان سے فیروزے نکلتے ہیں، جواہرات کی کانوں سے جواہرات نکلتے ہیں، حسنین کے گھر سے رسول نکلتے ہیں۔ فرمایا نانو اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ۔ دوسرا جملہ سنو، نحنو مختلف الملائکہ، ہم فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہیں۔ ونحنو محبت الوحی، اور ہم وحی کی فرودگاہ ہیں۔ کوئی آگے بڑھ کے کہے تو صحیح، اعتراض تو کرے۔ وقت بہت ہو چکا، نہیں تو وہی کی تعریف بھی کرتا۔ محبت الوحی، ہمارے پاس وہی آتی ہے، وہی کے اترنے کی جگہ ہے حسنین کا گھر۔ اب قتل سے، تلوار سے ڈراتے ہو؟ نہیں، ہم تو اخلاص کے امین ہیں، جنگ میں پہل نہیں کیا کرتے۔ میں نے عرض کیا تھا نا، حسین کی آواز بلند ہوئی دارالعمارے میں، اور جوانان بنو ہاشم کی تلواریں چمکنے لگی۔ مجال ہے کسی کی جو عباس کے ہوتے ہوئے حسین کی شان میں گستاخی کر سکے؟ لیکن عباس مولا کا موتی ہے۔ جب حسین نے آگے بڑھ کے کہہ دیا عباس ٹھہر جاؤ، یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں، عباس کا سر جھک گیا۔ دربار سے واپس ہوئے، دولت سرا تک پہنچے، حکم دیا سامان سفر درست کرو، ہم کوچ کریں گے، ہم کوچ کریں گے۔ زینب نے کہا بھیا میں بھی ساتھ چلوں گی۔ کہا جانا، لیکن اپنے شوہر سے اجازت لے آؤ۔ زینب اجازت لینے کے لیے چلی، حسین کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں، اور گئے پروردگار زینب کو اجازت دلوا دے، ورنہ تو ہی بتا کل کوفہ و شام کے بازاروں میں ننگے سر کون پھرے گا؟ اب مقابلہ اختلاط سے ہے، اس لیے حسین لوگوں کو آواز نہیں دیتے۔ نہیں، ایسے موقع پر صاحب ایمان اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، وہی کرے گا جو منزل اخلاص پر ہو۔ نہیں، کسی کو نہیں پکارا۔ کیوں؟ اسلام کے پاک جسم کو پاک خون راس آتا ہے۔ آواز دی علی اکبر بیٹا تم ہمارے ساتھ چلو گے، قاسم بیٹا تم ساتھ چلو گے، عباس تم ہمارے ساتھ چلو گے۔ آواز دی علی اصغر بیٹا شہداء کے محضر نامے میں تمہارا بھی نام ہے۔ سفر کی تیاریاں ہونے لگی۔ رخصت آخر کے لیے محمد کا نواسا نانا کے روضے پہ آیا۔ نانا آپ کا حسین آخری سلام کے لیے آیا۔ نانا آپ کا کلمہ پڑھنے والے مجھ کو چین سے رہنے نہیں دیتے نانا۔ پھر پروردگار کی طرح مخاطب ہوئے، اللہم ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک قد حضر من الامر ما قد علمت۔
پھر روتے رہے روتے رہے روتے روتے حسین غش کر گئے. خواب میں دیکھا نانا آئے ہیں, میرے لال حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. حسین اگر تو مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے تیرا نانا بھی مدینے میں نہیں رہے گا. حسین جس منزل پر تو ہوگا تیرا نانا تیرے ساتھ ہوگا. حسین گھبرانا نہیں, وعدہ طفلی کی ادا کا وقت آ گیا ہے. ویسے بیدار ہوئے, اماں کی قبر پر آئے. اماں جس کو چکیاں پیس پیس کر پالا چلا آج مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. میرا دل کہتا ہے قبر سیدہ سے آواز آئی ہوگی حسین تو اکیلا نہیں, تم آگے آگے چل, میں پیچھے پیچھے آ رہی ہوں. میں زمین کربلا صاف کروں گی, میں تجھ کو اپنی آغوش میں لوں گی, اس وقت کوئی تجھ کو تھامنے والا نہ ہوگا. اماں کی قبر سے اٹھے, بھائی کے روضے پر آئے اور سب سے رخصت ہونے کے بعد دولت سرا میں تشریف لائے. دیکھا سب تیار ہے, قافلہ روانہ ہونے والا ہے. محمد حنفیہ آگے بڑھے, ایک مرتبہ حسین کو گلے سے لگا لیا. روایت کہتی ہے حنفیہ اتنا روئے اور محمد حنفیہ کو روتا دیکھ کر حسین اتنا روئے کہ محمد حنفیہ غش کر گئے. ویسے فاقہ ہوا, بھیا میں بھی مکے جا رہا ہوں, تم کو یہیں چھوڑے جاتا ہوں. محمد حنفیہ عبداللہ بن جعفر علالت کی وجہ سے واقع کربلا میں شریک نہ ہو سکے. اب کیا ہوا, ایک چاہنے والی, میں نام لوں, وفا شعار زوجہ رسول ام المومنین ام سلمہ آگے بڑھی. سر کے پاس ضعیفی کا عالم ہے جس نے سیدہ کی پرورش کی ہے اور بعد سیدہ حسنین کو پالا ہے. آج یہ سن کر میرا حسین ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے. تو آئی حسین, سنا ہے عراق جا رہے ہو؟ ہاں نانی, عراق کا ارادہ ہے. حسین میرا کچھ گھبراتا ہے, تم عراق نہ جاؤ, تم عراق نہ جاؤ, میرا دل گھبراتا ہے. حسین مجھ کو تمہارے نانا بتا گئے ہیں میرا حسین عراق کی سرزمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. یہ سنا ایک مرتبہ عرض کرتے, نانی اماں کیا آپ سمجھتی ہیں, مجھے معلوم نہیں, لیکن نانی جب سے وہ زمین بنی ہے میرے لیے اور میں اس زمین کے لیے. نانی کیا آپ زمین کربلا دیکھنا چاہتی ہیں, کیا آپ زمین کربلا دیکھنا چاہتی ہیں؟ فرمایا حسین میں نے بڑے فضائل سنے اس زمین کے, بڑا اشتیاق ہے, اگر ہو سکے تو مجھ کو زیارت کرا دو. اب کیا کیا, مولا نے اشارہ کیا, تمام تختے پست ہوئے. صاحبان اولاد اللہ تمہارے گھروں کو سلامت رکھے. تمام تختے پست ہوئے, کربلا کا تختہ بلند ہوا. فرمایا دیکھو نانی یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کے بازو کٹے گے, یہ وہ مقام ہے جہاں علی اکبر کے سینے پر بچھی لگے گی. اور نانی ادھر دیکھنا نشیب میں یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین گوا دیا جائے گا. دستے مبارک بڑھایا, ایک مشت خاک ام سلمہ کو دی. نانی یہ زمین کربلا کی خاک ہے, اس کو اپنے پاس رکھنا, جب تک یہ خاک رہے سمجھنا تیرا حسین زندہ ہے, لیکن جب یہ خاک خون بن جائے تو سمجھ لینا حسین مار ڈالا گیا. اب سنو, قافلہ روانہ ہو گیا. ام سلمہ ہر نماز کے بعد اس خاک کو آ کر دیکھا کرتی تھی. اس خاک کو شیشے میں رکھ کر ایک تاک پہ رکھ دیا تھا, یہاں تک کہ محرم کا مہینہ آیا. ام سلمہ دیکھتی رہی, خاک رہی. 10ویں محرم کی صبح ہوئی, ام سلمہ نے آ کر دیکھا خاک تھی. ظہر کا وقت ہوا, آ کر دیکھا خاک تھی. اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی. خواب میں دیکھا رسول اللہ آئے ہیں, سر برہنا ہے, پا برہنا ہے, ریشے والا خون میں خاک میں کھڑے. اللہ کے رسول یہ تیری کیا حالت ہے ام سلمہ, میں کربلا سے آ رہا ہوں, میرا حسین مار ڈالا گیا. ایک مرتبہ بیدار ہوئی, اٹھی, اس تاک کی طرف آئی, دیکھا خاک نہ تھی, خون جوش مار رہا تھا. ہائے میرا حسین, ہائے میرا لال.
Hussein,